مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تعالى في كلامه المجيد وإبراهيم الذي وفى یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا
کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، وہی ہے محبوب رب دو جہاں کا، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، جہاندار مقہور مغلوب ہیں وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے لیے، صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے پیغمبر رحمت دو عالم، رحمت مجسم، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الہدیٰ، امام الانبیاء، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے کلمات کے بعد عید الاضحیٰ، عید قربان کا عظیم الشان تہوار گزر رہا ہے۔ آج تیسرا دن ہے، تیسرا دن بھی قربانی کا دن ہے، بلکہ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ چوتھا دن بھی قربانی کا ہے۔ 4 دن قربانی کے دن ہیں، ایام المنا، ایام النحر، منا والے دن قربانی والے دن ہیں۔ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ یہ حاجیوں کا منا میں قیام ہوتا ہے، میدان منا میں، تو یہ قربانی کے دن ہیں۔ ایام منا بھی انہیں کہا جاتا ہے، ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے، ایام معدودات بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایام معدودات کہا، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ قربانیاں مسلمانوں نے کی، حج بیت اللہ بھی کیا، اکل و شرب یہ بھی چلتا رہا، ہدیہ دینا، تحفہ دینا، گوشت تقسیم کرنا، یہ کام بھی ہوتا رہا۔ یہ وہ عمل ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت ہی محبوب ہے۔
تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے بہت ہی وفادار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ ابراہیم وہ تھے جنہوں نے وفاداریاں نبھائیں، وفاداریوں کا حق ادا کیا۔ ہماری برادری ہو 200 400 500، لیکن کسی ایک دو کے بارے میں کہیں یہ مخلص ہے ہمارا، یہ ہمارا وفادار رشتہ دار ہے، تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ تو جس ذات کو اللہ رب العالمین کہے، اللہ رب العالمین جس کو یہ تمغہ دے کہ ابراہیم میرا وفادار بندہ ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سورۃ قمر۔ اسی سے تم جان لو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان، عظمت، فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ جب درود ابراہیمی پڑھو تو تمہارے دل مچل جانے چاہیے، دلوں میں یہ ولولہ پیدا ہونا چاہیے کہ اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم پہ رحمتیں اور نوازشیں کی ہیں، ہمارے اوپر بھی رحمتیں اور نوازشیں فرما۔ یہ خالی خولی لفظ نہ ادا کیا کرے، بلکہ جب یہ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو ابراہیمیوں کے دل مچلنے چاہیے، ابراہیمیوں کے دل میں طرب اور ولولہ پیدا ہونا چاہیے کہ اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمتیں اور نوازشیں کی ہیں، مہربانیاں کی ہیں، ہم ابراہیمیوں کے اوپر بھی اپنی رحمت کی برکھا برسا۔ یہ نہ کہا کر کہ میرا باپ ہر وقت مجھے جھڑکتا ہی رہتا ہے، بغیر دلیل کے جھڑکتا رہتا ہے۔ لو، تیرا باپ تجھے جھڑکنے کے لیے پہلے تجھے دلیل دے۔ بیٹا ہی تو وہ واحد چیز ہے کہ جسے باپ بغیر دلیل کے جھڑک سکتا ہے۔ شکر کیا کر کہ میرا باپ میرے سر پہ موجود ہے، مجھے جھڑکنے والا، ٹوکنے والا موجود ہے۔ یہ میرے دائیں بائیں دیکھ لو، کتنے ہی بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفنایا ہے۔ جن کے باپ موجود ہیں وہ ابراہیمی اسوہ پیش کرے، ابراہیمی نمونہ پیش کرے۔ ابراہیمی نمونہ کیا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں میں کیا رکھا ہے، کیا ملے گا یہاں سے؟ تو باپ کہنے لگا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، شکل گم کر، ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا سلام علیک،
سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ۔ میں آپ کے لیے اللہ سے سلامتی کی دعائیں کروں گا۔ میرا رب بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے، میں اس سے درخواستیں کروں گا کہ اپنی رحیمیاں، اپنی مہربانی میرے باپ کے اوپر بھی کر دے۔ یہ اسوہ ابراہیمی ہے۔ یہ کہے اولاد کہ یہ باپ، یہ بڈھا ہر وقت مجھے جھڑکتا رہتا ہے، باپ کو تو کر کے بلائے، وہ ایسے نہ کیا کر، باپ کے اوپر قربان ہوا کر، واری واری جایا کر، صدقے جایا کر، اس کے اشاروں پہ چلا کر۔ اسوہ ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی ہے۔ آج قربانیاں ہم نے کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائیاں بھی بہت کی ہیں۔ وہ کون کون سی بے وفائیاں ہیں جو آج ہم قربانیاں دینے کے باوجود، درود ابراہیمی پڑھنے کے باوجود، خانہ کعبہ کا حج عمرہ کرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائیاں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں دعوت اللہ بہت ہے، دعوت دین بہت ہے۔ آج جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ دعوت دین کی بات کرنا اپنے لیے عار سمجھتا ہے، دعوت دین کی بات کرنا اپنے لیے باعث شرم سمجھتا ہے۔ کہیں میرے ووٹ نہ خراب ہو جائے، کہیں میری بےزتی نہ ہو جائے، او اللہ کے دین کی خاطر بےزتی کرا، اللہ کے دین کی خاطر جانور کے خون کے چھینٹے اپنے اوپر گرنے دے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے رب سے وفاداریاں کی، تو آج ابراہیمی کہلانے والا ابراہیم علیہ السلام سے کتنی بے وفائیاں کر رہا ہے۔ یہ اکثر مالدار کھاتے پیتے لوگ قربانی کرنا، ذبح کرنا، گوشت تقسیم کرنا عار سمجھتے ہیں۔ برائلر مرغی کے گوشت پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو بیل کا، بکرے کا گوشت اچھا ہی نہیں لگتا۔ اسوہ ابراہیمی زندہ کرنا ہے، ابراہیمی بننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے، دعوت دین کے لیے ڈانٹ نہیں کھائی، گالی گلوچ نہیں برداشت کی۔ اور ابراہیمیوں، ابراہیمی بنو، ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائیاں نہ کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے کتنے آستانے سجائے، کتنے دربار بنائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک ہی دربار بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک اللہ کا دربار بنایا ہے،
تم نے جگہ جگہ دربار آستانے عالیے سجا کے ابراہیم علیہ السلام سے کہیں بے وفائیاں تو نہیں کی؟ اور قربانیاں دینے والوں، در در آستانے بنا کے دربار سجا کے کہیں تم نے ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائیاں تو نہیں کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے ہاتھ میں کرا ڈالا، چھلا ڈالا، تعویذ باندھا، اور غیر اللہ کے آستانوں پہ بچوں کو لے جانے والوں، تم نے اسوہ ابراہیمی نہیں سمجھا؟ اسوہ ابراہیمی تو یہ تھا، اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتے تھے، اُعِیذُکُمَا بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ وَہَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَیْنٍ لَامَّةٍ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ دم کرتے اور کہتے میرا باپ ابراہیم بھی اسماعیل اور اسحاق کو انہی کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بہت انبیاء گزرے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کا دین سنایا، دعوت اللہ کا کام کیا۔ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی دعا کے اندر نوح علیہ السلام کا واسطہ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کی قبر پہ مزار بنایا، آستانہ سجایا؟ او ابراہیمیوں، کہیں ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائیاں تو نہیں کر رہے تم؟ ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا، محیای و مماتی، اور میرا مرنا بھی، میری موت بھی، میرا دم آخری بھی، میرا آخری سانس بھی للہ رب العالمین۔ تم کہیں غیر اللہ کے نعرے لگا لگا کے ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائیاں تو نہیں کر رہے؟ اور درود ابراہیمی پڑھنے والوں، قربانیاں دینے والوں، تمہارے دل کے ولولے کہیں غیر اللہ کے لیے تو نہیں ہیں؟ قوالوں کی قوالیاں سن لیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا، کس طرح وہ غیر اللہ کے آستانوں پہ مر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہوزاریاں کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اسوہ نوح علیہ السلام کا دعا میں واسطہ وسیلہ نہیں دے رہے۔ 950 سال واز کیا ہے، نوح علیہ السلام نے، اولو العزم رسول ہے۔ نوح علیہ السلام کی قبر پہ مجاور بن کے نہیں بیٹھا ابراہیم خلیل اللہ۔ علاقہ تو یہی ہے، نوح علیہ السلام کا عراق، بابل سرزمین، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی علاقہ تو یہی ہے۔
کہیں آج قربانیاں دینے والے شرک تو نہیں کر رہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائیاں تو نہیں کر رہے؟ کہیں بد اخلاقیاں تو نہیں کر رہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو اخلاق والا، مہمان نواز، حلیم، تحمل والا، حوصلے والا، برداشت والا، درد مند دل والا، اواہ منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو اوصاف یہ ہیں۔ آج کتنے ابراہیمی ہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہیں؟ گھر میں بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا، بھائی بہن کو برداشت نہیں کرتا، خاوند بیوی کو برداشت نہیں کرتا، بیوی خاوند کو برداشت نہیں کر رہی، تو اسوہ ابراہیمی کدھر گیا؟ دعوت ابراہیمی کہاں گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو حرم کے پاس چھوڑا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز ادا کرتے رہیں۔ آج ابراہیمی مسجدوں سے دور گھر بناتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اولادیں بے نماز ہو جاتی ہیں۔ مسجد سے دور جا کے کوٹھی بنائیں گے، مسجد کے قریب رہائش نہیں بنائیں گے کہ ہر وقت اذانوں کی آوازیں کہاں آئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا محلوں کے اندر مسجدیں بناؤ تاکہ محلے پاکیزہ ہوں، تطہیر ہوتی رہے، صفائی ہوتی رہے، ذکر الہی ان کی زبانوں پہ جاری رہے۔ تو ہم نے رہائش گاہیں، کوٹھیاں، ڈیرے کہیں مسجدوں سے دور بنا کے ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائیاں تو نہیں کی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو یہ جو بات بات پہ کہتا ہے رب رب ہب لی من الصالحین، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو اسوہ یہ ہے، بات بات پہ کہتا ہے رب ربنا رب ربنا۔ معلوم ہوا جو دعا اللہ سے اس طرح مانگتے ہیں یہ ابراہیمی ہے۔ اسوہ ابراہیمی ہے۔ جس طرح دعائیں ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی، اولاد کے لیے جو نمونہ دیا کہ یہ حرم کے پاس اس لیے آباد کیا ہے تاکہ نمازیں بنیں، اور دعا بھی کرتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اولادوں کو پھلوں کا رزق عطا کرے،
اللہ آپ سب کی اولادوں کو پھلوں کا رزق عطا کرے۔ کھا کھا کے فاسٹ فوڈ عبادت میں دل ہی نہیں لگتا، مصنوعی چیزیں کھا کھا کے، بیکری کی چیزیں، حلوائی کی چیزیں کھا کھا کے عبادت میں، تلاوت میں، قرآن میں، درس میں دل ہی نہیں لگتا۔ یہ خوراک کے اثرات ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میری اولاد کو پھلوں کا رزق عطا کر، قدرتی پھل، سیب کھاؤ، آم، انگور، تمہارا خون بھی صاف ہو، طاقت توانائی بھی آئے، عبادت میں دل بھی لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، ساری دنیا سے پھل کھینچ کھینچ کے وہاں پہنچ رہا ہے، ہر قسم کا اناج پھل وہاں پہ موجود ہے۔ تو کن کن کاموں میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائیاں کی ہیں، یہ ایک تذکیر ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک درس ہے کہ قربانیاں دینے والے، درود ابراہیمی پڑھنے والے، انہوں نے کن کن کاموں میں ابراہیم علیہ السلام کو پس پشت ڈال دیا۔ برادریاں رکھیں، اللہ کا دین نہیں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے دین کی خاطر برادری سے دشمنی مول لی۔ آج ابراہیمی کیا اللہ کے دین کی خاطر برادریوں سے دشمنی، ناراضگی مول لینا گوارا کرتے ہیں؟ اللہ، اس کا نام رکھ لیا ورتن۔ وہ جی ساڈی ورتن ہے، ساڈے علاقے دی ورتن ہے۔ ورتن، رواج، رسم ایک ہی چیز ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کے ساتھ وفاداریاں کی ہیں، وفاداری نبھائی ہے۔ اللہ نے بہت شان سے ذکر کیا ہے، پورا نام لے کے ذکر کیا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا میری برادری میں 200 بندہ ہے، 400 بندہ ہے، لیکن بندہ فلانا صحیح ہے، یہ وفادار ہے، ہر مشکل وقت میں کام آتا ہے، یہ مخلص ہے۔ ہمارا کہنا ایک اور حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا کہنا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، آخر ابراہیم بھی تو انسان تھے، ان کے اندر بھی تو دل تھا، خواہشات تھیں، انسان تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز دیا، یہ کریڈٹ تمغہ دیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ نَادَيْنَا أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، درد مند دل والا، اللہ کے حضور آہوازاریاں کرنے والا، گر گرانے والا، مہمان نواز، مہاجر اللہ۔ وقال انی مہاجر الی ربی، معمار حرم، اللہ کا گھر تعمیر کیا، پتھر اٹھا اٹھا کے لائے، لیکن کوئی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے،
اللہ کا گھر بنایا تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا فرما۔ اللہ کا گھر بنایا ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے لائے ہیں، تھکاوٹیں ہوئی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، امت مسلمہ کا سوال کیا، امت بیضا، امت توحید۔ ایک اللہ کا دربار سجایا اور حج کے لیے منادی کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، مؤذن اذان دی، اعلان کیا کہ اللہ کا گھر بنایا ہے، اس کی زیارت کے لیے آؤ، اس کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ ہم نے جگہ جگہ آستانے دربار سجا کے کہیں ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائیاں تو نہیں کی۔ یہ دعوت فکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مرض الموت میں فرمایا، اس بیماری میں جس کے بعد آپ شفا یاب نہیں ہوئے، صحیح بخاری مسلم شریف، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ زندگی میں ان کی بات نہیں مانی، ان کی وفات کے بعد بھی ان سے دشمنیاں کیں، ان کی دعوت کو نہ مانا، ان کی قبروں کے اوپر کبے جبے کھڑے کر دیے۔ پھر آپ نے زور دے کے فرمایا، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، ولا تتخذوا قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا شروع ہو جائے۔ جب قبر کی پوجا شروع ہو جائے تو وہ قبر بت بن جاتی ہے۔ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، ابراہیمیوں، قربانیاں دینے والوں، درود ابراہیمی پڑھنے والوں، کہیں تم نے اسوہ ابراہیمی سے بے وفائیاں تو نہیں کی ہیں؟ کیوں نہیں تم نے اس بات کو ملحوظ رکھا کہ یہ چھترے بکرے جانور یہ اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں، اب ان کو غیر اللہ کے آستانوں پہ کہاں لے جا کے ذبح کر رہے ہو؟ یہ کالا بکرا کہاں جا رہا ہے؟ یہ دیگ چاولوں کی کہاں جا رہی ہے؟ یہ نظر اللہ نیاز حسین کے نعرے لگانے والوں، تم نے اسوہ ابراہیمی نہیں دیکھا؟ قربانیاں دلا کے، قربانیاں کروا کے یہ عملی طور پہ سبق دیا کہ یہ جانور، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکرے، چھترے اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں، غیر اللہ کے آستانوں پہ ان کو نہیں ذبح کیا جاتا۔ کہتا ہے شادی شہید پہ وہاں گوشت سستا مل جاتا ہے، لوگ بکرے چراتے ہیں، مجاوروں کے پاس اتنا گوشت ہو جاتا ہے وہ آگے سے سستا مفت دیتے جاتے ہیں، وہاں سے گوشت لا لا کے کھا کھا کے خوش ہو رہا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے جنہوں نے اپنے مالک کے ساتھ وفاداریاں کیں۔ تو نے نہ ابراہیم علیہ السلام سے وفاداری کی، نہ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کی، جب تو نے شرک کیا، بت پرستی کی، بد اخلاقیاں کی، والدین کی قدر نہ کی، مہمان نوازی نہ کی،
دعوت اللہ کا کام نہ کیا، دعوت دین کا کام نہ کیا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائی ہے۔ اور دعوت نہیں دے سکتا تو تیرا دل بھی نہیں سڑتا برائی دیکھ کے، تیرا دل بھی نہیں جلتا۔ اتنا لینڈ لارڈ، بنگلہ، کوٹھی، کار، بینک بیلنس، لیکن شرک ہوتے ہوئے دیکھ کے دعوت تو درکنار ہے، اس کا دل بھی نہیں جلتا، اور کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، قربانی دے رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو برادری کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی، بادشاہ کو دعوت دی، باپ کو دعوت دی، کون سا طبقہ چھوڑا، لیکن دعوت دین کا جذبہ ہی کوئی نہیں۔ اب تو اتنی آسانی تھی، آدمی دکان پہ بیٹھ کے بھی دعوت کا کام کر سکتا تھا، موبائل میں دنیا سمٹ کے آ گئی، لیکن جذبہ ہی کوئی نہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ جس حقیقت کی بنا پہ آگ میں ڈالے گئے، کبھی تو بھی اس حقیقت کا اظہار کر۔ کس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا؟ انہوں نے کسی کی گائے چوری کر لی تھی؟ کس بنا پہ آگ میں ڈالا گیا ابراہیم خلیل اللہ کو؟ دعوت دین کا جذبہ رکھنا، اللہ کے دین کی حمیت رکھنا، دین کی غیرت اور حمیت رکھنا، یہ اسوہ ابراہیمی ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، شکر گزار بندہ، قدردان، اللہ کی نعمتوں کا قدردان بندہ۔ آج ناشکری بھی بہت ہے، بے قدری بھی بہت ہے اللہ کی نعمتوں کی، اور کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ کہیں ناشکریاں کر کر کے، ناقدریاں کر کر کے اللہ کی نعمتوں کے تم نے ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائی تو نہیں کی؟ شکر گزاری کا جذبہ ہے، قدردانی ہے۔ جو شکر گزار ہو، اللہ نے اس کو 4 تمغے دیے، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جو شکر گزار بندہ ہو، اللہ اسے چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، اجتباہ، اسے ہدایت کی دولت بھی عطا کرتا ہے، وَہَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اسے دنیا میں عزت بھی دیتا ہے، شہرت